اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُوصِيكُمْ بِهَا فَهِيَ شَبِيهَةُ خَدِیجَةِ الْکُبْرىٰ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید مسلم اور سیدہ پیمبری بیگم کی روح کو اور جتنے حاضرین ہیں ان کے تمام مرحومین اور جتنے شیعان حیدر کرار ایسے ہیں جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام کی ارواح کو ایک سورہ فاتحہ ایصال فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بہرحال میری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس ادارے کے لیے مستقل ہم سب نے مل کے کوشش کی تھی، ماشاءاللہ آج اس ادارے میں ہم موجود ہیں۔ اور اس وقت ایک جملہ شاید امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی طرف سے میری زبان پر عاشور کے دن جاری ہوا تھا، جس پہ ہمارے کچھ سنگاپور کے مومنین نے اعتراض کیا تھا اور میری بحث بھی ہوئی تھی، تو اللہ ان کی بھی بہرحال ہدایت فرمائے، میری بھی ہدایت فرمائے۔ اور وہ جملہ یہ نکلا تھا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بہترین عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ سب کے اپنے گھر ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سرزمین پہ بی بی کا کوئی گھر نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اسی وقت جوانوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا اور وہیں سے سب نے یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ جتنی بھی ہمارے پاس پیسہ ہے، جتنی بھی ہماری انکم ہے، وہ ہم دیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ حضرات میری تو خالی زبان ہی تھی، لیکن بہرحال آپ کی کوششوں سے آج ایسا لگتا ہے کہ جو درخت ہم نے لگایا تھا اس کا پھل ہم خود ہی کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ موضوع تھوڑا سا اگر آپ آ جائیں، چونکہ انڈین مجلس کا اور پاکستانی مجلس کا مزاج یہ ہے کہ جوان لڑکے ٹیک نہ لگائیں۔ تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ابھی آپ کی وہ ایج نہیں ہے کہ اسی میں ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، تو جن کی ایج ہے وہ بیٹھیں ٹیک لگا کے، آپ نہیں۔ موضوع گفتگو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور تحفظ امامت۔
آج کی مجلس کا عنوان ہے۔ جو حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہے وہ تقریباً میں 25 کتابوں میں اپنے عرب عجم اور اپنے جو ایرانی علماء ہیں ان کی کتابوں میں دیکھ کے آیا ہوں، تو اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب بی بی کا وقت ولادت آیا اور شہزادی دنیا میں تشریف لائیں، اس وقت رسول خدا مدینے میں موجود نہیں تھے۔ ایک ایک چیز آپ بڑی غور سے سنیں گے کہ جس وقت شہزادی کی ولادت ہوئی اس وقت رسول خدا مدینے میں موجود نہیں تھے، اور 3 دن ہو گئے اس بچی کو پیدا ہوئے کہ جب رسول اللہ تشریف لائے، اور سب سے پہلے پوچھا کہ اس بچی کا نام آپ نے کیا رکھا؟ مولا علی نے فرمایا کہ ہم نے بھی نام نہیں رکھا، بی بی زہرا نے کہا کہ میں نے بھی نام نہیں رکھا، اور بہرحال جب ماں باپ نے نام نہیں رکھا تو حسن و حسین نے بھی نام نہیں رکھا ہے۔ رسول اللہ نے اس بچی کو اپنے سینے سے، مطلب یہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے، ایک کتاب میں نہیں ہے، تمام کے یہاں یہ واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے اس بچی کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد پوچھا علی تم نے نام کیوں نہیں رکھا؟ یہاں ایک عجیب و غریب پیغام ہے اور آپ کے لیے میسیج ہے۔ آج کل ہمارے یہاں عزاداری بہت اچھی ہو رہی ہے، لیکن بزرگوں کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس عزاداری کی وجہ سے بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے وہ رسم تو کہلا سکتی ہے، عزاداری نہیں کہلا سکتی، کیونکہ آج کل بزرگ بزرگ نہیں رہا، ماں ماں نہیں رہی، باپ باپ نہیں رہا، نہ باپ کا کوئی احترام رہ گیا، نہ ماں کا کوئی احترام رہ گیا، نہ بزرگوں کا کوئی احترام رہ گیا۔ حالانکہ آپ اگر اس پہ غور فرمائیں تو میں توجہ چاہتا ہوں، رسول اللہ کی زندگی میں علی جیسے امام کا کوئی خطبہ نہیں ہے، اور علی جیسے امام کی زندگی میں امام حسن کا کوئی خطبہ نہیں ہے، اور امام حسن کی زندگی میں امام حسین کا کوئی خطبہ نہیں ہے، اور امام حسین کی زندگی میں سید سجاد کا کوئی خطبہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں صلاحیتیں نہیں تھیں، لیکن جب اپنے سے بزرگ موجود ہو تو جب تک بزرگ پرمیشن نہ دے دے تب تک بعد کا امام خطبہ تک نہیں دیتا تھا۔ یہ ہے ایک بزرگی جو اہل بیت اطہار نے بتائی ہے، جو ہم تمام عزاداروں میں یہ بزرگی کا احترام آنا چاہیے ہے، تاکہ ہم واقعی عزادار بن سکیں، ماتمدار بن سکیں، اہل بیت کے چاہنے والے بن سکیں۔ تو لہٰذا پوچھا کہ تم نے نام کیوں نہیں رکھا؟ اب آپ جملہ دیکھیے جو روایت کا جملہ ہے، میں بڑی آسانی سے آپ کی خدمت میں، تاکہ بچوں کی بھی سمپل اردو سمجھ میں آ جائے، کہ رسول سے علی نے کیا کہا یا رسول اللہ، میں حسین نے نام اس لیے نہیں رکھا کہ حسن بزرگ ہیں، حسن نے نام اس لیے نہیں رکھا کہ بی بی زہرا ماں ہیں، حجت اللہ ہیں، اماموں پر حجت ہیں۔ جناب زہرا سے پوچھا بیٹی آپ نے کیوں نہیں نام رکھا؟ کہا مجھ سے بڑے علی موجود ہیں۔ علی سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں نام رکھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑے آپ موجود ہیں، اور اب آپ نام رکھ دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین نے نام نہیں رکھا حسن کے احترام میں، حسن نے نام نہیں رکھا زہرا کے احترام میں، بی بی نے نام نہیں رکھا علی کے احترام میں، علی نے نام نہیں رکھا میرے احترام میں۔ اگر میں سب سے بڑا ہوتا تو میں اس بچی کا نام رکھتا، لیکن مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے۔ ابھی جبرائیل امین نازل ہوئے، فنزل جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا سماہ اللہ زینب، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ کیا روایت ہے؟ سماہ اللہ زینب، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ اور بعد کا جو فقرہ ہے وہ اگر ایک اشرا بھی پڑھا جائے اس پہ تو کم ہے، بڑا عجیب و غریب ہے۔ فَكَتَبْنَاهَا فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظ،
ہم نے اس بچی کا نام پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ پہ زینب لکھا تھا۔ اب اگر اس میں آپ فضائل کی معراج چاہتے ہیں تو ذرا غور فرمائیں، ایک صلوات بآواز بلند پڑھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ما صلی علی محمد محمد وعجل۔ نہ تو آپ کو یہ احساس کرنا ہے کہ آپ کم ہیں، نہ مجھ کو یہ احساس کرنا ہے، چونکہ میں 40 کی مجالس پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ، تو میں بھی اگر 2 کروڑ بھی ہوتے تب بھی اسی طرح پڑھتا۔ تو آپ توجہ چاہتا ہوں اس پہ، فَكَتَبْنَاهَا فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظ، ہم نے اس بچی کا نام زینب لوح محفوظ پر لکھا۔ اب ماشاءاللہ آپ اتنی تعلیم یافتہ ہیں، مجھے بتائیے قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے کہاں لکھا ہوا تھا؟ کہاں لکھا ہوا تھا لوح محفوظ؟ یعنی یہ جو قرآن کریم ہے یہ نازل ہونے سے پہلے لکھا ہوا تھا لوح محفوظ پر، اور روایت کیا کہتی ہے؟ ہم نے اس بچی کا نام زینب لوح محفوظ پر لکھا، یعنی یہ فضائل زینب کی معراج ہے۔ جتنی پاکیزہ جگہ قرآن کے لیے ہونی چاہیے اتنی ہی پاکیزہ جگہ زینب کے لیے ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوح محفوظ پہ قرآن لکھا ہوا تھا، تو جتنی پاکیزہ جگہ قرآن کے لیے چاہیے اتنی ہی پاکیزہ جگہ کس کے لیے چاہیے؟ لفظ زینب کے لیے چاہیے۔ اور اب میں ایک جملہ کہتا ہوں فضائل کا، اس پہ میں توجہ چاہتا ہوں۔ کمال ہے اس بی بی کا، عرش پہ نام رہا تو بھی قرآن کے ساتھ، فرش پہ تشریف لائیں تو بھی قرآن کے ساتھ، وہاں بھی قرآن کے ساتھ رہیں یہاں بھی قرآن کے ساتھ رہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ وَعَجِّلْ، یہ لفظ ضرور کہیں، اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہم صلی علی محمد، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان ہفتے میں ایک بار یا شب جمعہ 100 مرتبہ یہ صلوات پڑھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ والی صلوات اگر آپ ہفتے میں ایک بار یا شب جمعہ میں 100 مرتبہ پڑھ لیں تو امام فرماتے ہیں میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں جب تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو جائے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے جسے آپ انجام نہ دے سکتے ہوں۔ آفس میں بیٹھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بستر پہ لیٹ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر جائیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر سے آفس کے لیے جائیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آل محمد سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے باعتبار عمل، زبان کے ذریعے نہیں، زبان کے ذریعے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن عمل کے ذریعے آپ آل محمد سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بے عمل ہر انسان اچھا لگتا ہے، علی کا چاہنے والا بے عمل اچھا نہیں لگتا۔ ایک تو یہ تو فَكَتَبْنَاهَا فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظ، ہم نے اس بچی کا نام زینب لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اوصیکم بہا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں زینب کا احترام کرنا۔ کیوں؟ فَهِيَا شَبِيهَةُ خَدِیجَةِ الْکُبْرَىٰ، اس لیے کہ زینب اپنی نانی خدیجہ کی شبیہ ہے، یعنی بالکل ایسے ہے جیسے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ تو لہذا جو احترام بی بی خدیجہ کا ہے وہی احترام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا۔ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تحریک چلانا، تحریک چلانا بڑا آسان ہے۔ جب یہ امام بارگاہ بنا تو اس امام بارگاہ کا بنانا آسان تھا، لیکن اب اس کا قیامت تک باقی رکھنا یہ مشکل ہے۔ ایک یونیورسٹی کا قائم کرنا بڑا آسان ہے، اس یونیورسٹی کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہے۔ ایک مدرسے کو قائم کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے انڈیا پاکستان میں کتنی اوقاف کی جائیداد ہیں، مگر وہ بیچارے وقف کو کر گئے، لیکن آج ان کا کوئی سنبھالنے والا موجود نہیں ہے۔
ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ مسجد آپ کی ہے، قبضہ کسی اور کا ہے، اس لیے کہ جب آپ سنبھالیں گے نہیں تو کوئی نہ کوئی تو اس کا وارث آ کے بن ہی جاتا ہے۔ ایک ہے تحریک چلانا، ایک ہے تحریک بچانا۔ رسول اللہ نے جناب زینب کو خدیجہ سے تشبیہ اس لیے دی کہ جس بی بی نے اسلام کی تحریک چلائی اسے خدیجہ کہتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے جس بی بی نے تحریک اسلام کو بچایا اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ یہ عشرہ اربعینیہ جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہی عشرہ زینبیہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ان 3 مجالس میں جو مجھے 5 میں پڑھنا تھا وہ 3 ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو اس بی بی کا نام فَكَتَبْنَاهَ فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظ، ہم نے اس بچی کا نام زینب کہاں پہ لکھا؟ لوح محفوظ پر۔ دیکھیے اچھا نام کس نے رکھا؟ کسی بندے نے نہیں رکھا، نام رکھا پروردگار نے۔ اس بچی کا نام زینب کوئی بندہ رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ فضیلت کا بڑا عجیب و گوشہ ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ کیا اس بچی کا نام زینب کوئی مخلوق رکھ بھی نہیں سکتی تھی؟ اس لیے کہ زینب کے ڈکشنری میں 3 معنی ہیں، اس کو غور سے سننا ہے بہت۔ زینب کے ڈکشنری میں 3 معنی ہیں، جو عام معنی ہیں، جو مشہور ہیں، جس کو آپ ماشاءاللہ ہر ذاکر سے سنتے ہیں کہ یہ کلمہ مرکب ہے زین اور اب یعنی باپ، زین یعنی زینت، زین و اب یعنی باپ کی زینت۔ یہ جملہ مشہور ہے، مطلب سب کہتے ہیں کہ یہ مرکب ہے۔ عربی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، فارسی کتابوں میں موجود ہے کہ ہے کلمۃ مرکبہ، یہ کلمہ مرکب ہے، اور یہ زین و اب ہے، کثرت استعمال سے زینب ہو گیا۔ پوری آپ ہسٹری پڑھ لیجئے خواتین کی، ایسی ماں بیٹی نہ زمین پر پیدا ہوئی نہ عرش نے اس کے اوپر سایہ کیا۔ بیٹی ماں پوری کائنات میں وہ شخصیت تھی کہ جس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ ام ابیہا کا خطاب لے لیا، اور زینب اس کردار کا نام ہے کہ علی کے لہجے میں یزیدیت کو اتنا ذلیل کیا کہ زین و اب بن گئی ہیں۔ تو یہ زین و اب ہیں، وہ ام ابیہا ہیں۔ زین و اب باپ کی زینت۔ دیکھیے باپ کون ہے؟ مولا علی۔ اب میں وہ لفاظی نہیں کرنا چاہتا جو ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو میں اس میں وقت کیوں نکالوں؟ کعبے کی زینت علی، اور قرآن کی زینت علی، اور آدم کی زینت، وہ آپ کو سب پتا ہے کہ پوری کائنات کی زینت ہے علی ابن ابی طالب۔ میں اپنے لفظوں میں اس طرح کہتا ہوں، پوری کائنات میں سب کی زینت ہے انسان، کیونکہ انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی زینت ہے انسان۔ انسان کی زینت ہے اسلام، اسلام کی زینت ہے ایمان، ایمان کی زینت ہے شیعت، شیعت کی زینت ہے عبادت، عبادت کی زینت ہے نماز، نماز کی زینت ہے سجدہ، سجدوں کی زینت ہے علی، علی کی زینت ہے زینب۔ تو یہ تعبیر فلسفی ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کی۔ اگر اس پہ آپ یہ لفاظی نہیں، اس کو ذرا غور سے اگر دیکھیں گے، چونکہ میں بھی چھوٹا سا ٹیچر ہوں، تو ایک ایک بات آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں بہت زیادہ۔ زین و اب یعنی باپ کی زینت، بندہ کوئی نام نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ اس کی وجہ سن لیجئے، اس لیے کہ وہ نام رکھے گا جو علی کی شخصیت کے ہر پہلو سے واقف ہو۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، اب آپ یہ سمجھتے رہیے۔ بھائی جب باپ کی زینت نام رکھے گا تو نام رکھنے والا پہلے علی کی پوری شخصیت کو جانتا ہو،
اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے رسول کے علاوہ کہ جو علی کی شخصیت، یہ کہ صحابہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو علی، یہ کہ انبیاء بھی رسول کے علاوہ کوئی علی کی شخصیت کو کما حقہ نہیں جانتا. اس لیے ضروری تھا کہ زینب کا نام صرف اللہ رکھے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے علی کی شخصیت کے کتنے پہلو ہیں، اس لیے نام رکھا اللہ نے زینب. تو زینب کے پہلے معنی ہیں کیا؟ باپ کی زینت. دوسرے معنی ہے، یہ کلمہ مرکب نہیں، یہ بسیطہ ہے، اسم شجرۃ حسن المنظر و طیب الرائحہ، یطیب الرائحہ. جملہ سنیے گا، یہ بھی کتابوں موجود ہے. زینب کے معنی کیا ہے؟ زینب کہتے ہیں اس خوبصورت درخت کو کہ جس کی خوبصورتی سے زیادہ کسی درخت کی خوبصورتی نہ ہو، اور جس کی خوشبو سے زیادہ کسی پھول کی خوشبو نہ ہو. یعنی پھولوں میں بھی اس سے اچھا کوئی نہ ہو، درختوں میں بھی اس سے اچھا کوئی نہ ہو، منظر بھی اس سے اچھا کسی کا نہ ہو، حسن بھی اس سے زیادہ کسی کا نہ ہو. دنیا میں جتنے بھی درخت اور پھول ہیں ان کے پتے کبھی نہ کبھی خشک ہو جاتے ہیں اور پھول کبھی نہ کبھی مرجھا جاتا ہے. زینب اسلام کا وہ پھول ہے کہ جس کی مہک آج تک اسلام کے اندر موجود ہے. جب تک اسلام باقی رہے گا زینب کی مہک باقی رہے گی. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ماد وعجل، یہ عمل میں لینا ہے آپ کو. اس کے بعد آئیے، یہ دوسرے معنی ہے، یعنی اسلام کی مہک اگر آج باقی ہے، اگر آج دنیا میں اسلام باقی ہے تو بنام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا باقی ہے. تیسرے معنی زینب یعنی زنیبہ سے بنا، زنیبہ یعنی سمینا، سمینا یعنی موٹاپا. موٹاپے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ کو جس چیز کی طرف نسبت دیتے چلو جاؤ گے اسی لفظ کے معنی بدلتے چلے جائیں گے. نبات کی طرف دو گے تو الگ معنی ہوں گے، حیوان کی طرف دو گے تو الگ معنی ہوں گے، اور اس کو منسوب کرو گے انسان کی طرف. تو اب یہاں میں ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ یہ نہ سوچئے گا ہم کم ہیں. جملہ دیکھیے گا، یعنی جس کی عقل سب سے زیادہ مضبوط ہو. زینب یعنی جس کی عقل سب سے زیادہ مضبوط ہو. اسی لیے بے عقلوں میں عاقل ہونا کمال نہیں ہے، پاگلوں میں عاقل ہونا کمال نہیں ہے. بنی ہاشم میں جہاں ہر آدمی عقل کا مرکز ہو اور عین عقل ہو، ان میں عقیل بنی ہاشم کہلانا، یہ ہے کمال. ابو طالب عاقل، علی عاقل، رسول عین عقل، ہاشم عاقل، عباس عاقل، حسین عاقل، حسن عاقل. جہاں سارے عاقل ہوں ان میں عقیلہ کہلوانا اور کہنا عقیل اے بنی ہاشم. جناب زینب نے وہ جو خطبہ، آپ جانتے ہی جو خطبہ فدق ہے یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ یہ جو خطبہ فدق آج آپ سنتے ہیں، ہر کتاب میں موجود ہے، ہر جگہ آپ پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں. خطبہ فدق کتنا لمبا چوڑا ہے. آج کل ہم جیسے بھی جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں وہ دیکھ کے بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے. سمجھ رہے آپ؟ زبانی تو کیا پڑھیں گے، اس لیے کہ بھاری الفاظ ہیں بی بی کی اس لیے کہ جو فصاحت و بلاغت کا امام علی ہو اس جیسی فصاحت و بلاغت ہے زہرا کی. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا وہ خطبہ اتنا عظیم ہے خطبہ فدق. حدثتنا عقیلتنا، ابن عباس کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں جناب زینب نے اس خطبے کو جو ماں نے دیا تھا اس خطبے کو ہم سے بیان کیا. آج اگر ماں کا خطبہ موجود ہے جو خطبہ فدقیہ، تو یہ بی بی زینب 5 سال کی عمر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی دنیا میں آ کے نہیں پڑھی ہے، اللہ نے وہیں سے علم دے کے بھیجا ہے.
زینب کبریٰ ایسی نہیں ہے، اس کی شخصیت پہچانی ہے، اللہ نے تیار کیا ہے کربلا کے لیے، اللہ نے بتایا ہے، اور باقاعدہ علی نے تمرین کرائی ہے، علی نے پڑھایا ہے، زہرا نے پڑھایا ہے، حسن اور حسین نے پڑھایا ہے۔ میں اگر جملہ کہوں جو تمام ذاکروں کے لیے ایک ہدایت بھی ہو اور تمام پڑھنے والوں کے لیے بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، اللہ نے زینب کو اس وقت بھیجا جب پنجتن مکمل ہو گئے، پہلے نہیں آئی ہیں۔ بہت بڑا فضیلت کا اگر آپ گوشہ دیں، پہلے نہیں آئی ہیں، جب پنجتن مکمل ہو گئے ہیں، تاکہ زینب کو گود میں بھی کوئی غیر معصوم نہ لے سکے۔ بی بی زینب کو کوئی غیر معصوم گود میں نہ لے سکے۔ ماں نے گود میں لیا، ماں معصومہ، باپ نے گود میں لیا، باپ معصوم، نانا نے گود میں لیا، نانا معصوم، بھائیوں نے گود میں لیا، دونوں بھائی معصوم۔ اب آپ لگائیے کیا فضیلت ہے اس بی بی کی۔ تو لہذا یہ 3 معنی ڈکشنری میں لفظ زینب کے موجود ہیں۔ اس کے بعد سنیے، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، جو اصل موضوع ہے، اخت زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب تم مجھ کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ حدیث سنی آپ نے یا نہیں سنی ہے؟ کس وقت فرمائی امام نے؟ عاشور کے دن، شہادت سے پہلے امام فرماتے ہیں میری بہن مجھ کو نماز شب میں نہ بھولنا۔ آپ بتائیے کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے مجھے نماز صبح میں نہیں بھولنا؟ کیا دعا خالی نماز شبی میں ہوتی ہے؟ نماز صبح کا بھی نام لے سکتے تھے، نماز ظہر کا بھی نام لے سکتے تھے، نماز عصر کا بھی لے سکتے تھے، مجھے مغرب میں نہ بھولنا، یا خالی جملہ کہہ دیتے مجھے نماز میں نہ بھولنا۔ یہ نماز شب ہی کیوں؟ اصل میں یہ اشارہ ہے قوت اور شجاعت زینب کی طرف، اور یزید کی ہار کا اعلان ہے اسی جملے میں۔ یزید ہم کو قتل کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ دین مٹ جائے گا، ارے تیرے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے جو میری زینب کو مستحب سجدوں سے روک سکے۔ اسی لیے مغرب کا نام نہیں لیا، اصلی کہ واجب آدمی ادا کر ہی لیتا ہے، وہ تو واجب ہے آپ کے اوپر۔ ہزاروں ہم میں سے ایسے ہیں کہ تھوڑی سی خوشی میں بھی نماز بھول جاتے ہیں، تھوڑا غم ہو جائے تو بھی نماز بھول جاتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کی لڑکے نے، آپ نے کسی نے، پتہ چلا نماز بھول گئے، حالانکہ اس دن 2 رکعت اور زیادہ پڑھنی تھی۔ پروردگار تیرا شکریہ کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا، لیکن ہم خوشیوں میں بھول جاتے ہیں۔ دوسرا، ہم غم میں بھی بھول جاتے ہیں۔ کسی کے یہاں 2 موت ہو جائے، نماز یاد رہتی ہے؟ جلدی سے یاد نہیں رہتی، ذہن کام نہیں کرتا۔ مگر امام کیا کہتے ہیں؟ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اب یہ ہے مطالبہ حسین، اس کو بڑی توجہ سے چاہتا ہوں، ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے، تاکہ جن لوگوں نے ابھی تک نہیں شروع کی نماز شب تو کم سے کم ایام 40 میں، یا یہ جو دن بچے ہیں ان میں تو پڑھنا شروع ہی کر دیں آپ۔ کیا مطالبہ ہے امام کا آخر وقت میں؟ میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا، یہ مطالبہ ہے، اور یہ خالی زینب سے مطالبہ نہیں ہے، کہا زینب سے جا رہا ہے، سنایا آپ کو جا رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کو غور سے دیکھیں، اور توجہ چاہتا ہوں میں، بڑا مسئلہ ہے واقعاً۔ عزاداری شہزادی کی چاہت کا نام ہے، ایسا نہیں کہ ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ابھی ایک مجلس ہوئی وہ بھی ہم نے کی، اب یہ دوسری ہو رہی ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ 4 گھنٹے ہم ماتم کرتے یا نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے، 10 گھنٹے کرنا چاہیے، پوری رات کرنا چاہیے، پورے دن کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے جس کو مل جائے، اور مجلس ہوتے ہی جایا نہ کریں، کم سے کم نوحے پر ماتم میں شریک ہو کے ضرور جایا کریں، اس لیے کہ وقت کا امام ماتم میں ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے بھی کہتا ہوں چونکہ آج کل ہمارے یہاں ماتم کی بھی توہین ہونے لگی ہے،
ادھر کھانا شروع ہوا، ادھر سارے کھانے کی طرف چلے گئے، 4 لڑکے کھڑے ہیں. نہیں، ایسا نہ کریے. مجلسوں میں رہیے، آخر تک رہیے، خلوص کے ساتھ رہیے. اور جو پڑھے لکھے لوگ اپنے کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں حلقے میں کھڑا ہو جاؤں، تو بھائی جب امام ہی کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے، تو آپ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ دیکھیے، میں اس وجہ سے بھی آج کل ماتم کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، چونکہ ہر جگہ انجمن ماتم کر رہی ہے، پبلک نکل جاتی ہے ساری، کوئی ماتم کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر اسی طرح وہ طبقہ جو کم علم ہے، اگر یہ کم علم طبقہ ماتم کرتا رہا اور یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ماتم سے دور ہوتا رہا، تو یہ سب سے بڑا نقصان پہنچائے گا عزاداری کو. دنیا جب کسی جاہل کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ یہ رسم ہے، لیکن جب پڑھے لکھے لوگ اسی کام کو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ان کے مذہب کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے. ایک صلوات بھیجو. سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا ہے، ہم اہل عزا ہے. نعرہ حیدری. سمجھ رہے؟ دور نہ ہو عزا سے. جتنا میں نے حیدرآباد میں باقاعدہ سب کو روکا عشرے میں، 5 منٹ میں خود کھڑا ہوا، چاہے جتنی 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھی، میں کھڑا ہوا بیچ میں، ان سب کو کھڑا کہ رکتے ہیں لوگ. جب علماء رکیں گے تو عوام رکے گی، لیکن جب علماء ہی بھاگ جائیں گے تو یہ بڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں، چونکہ اب رفتہ رفتہ ختم نہ ہو جائے کہیں تقدس عزا ہمارا. تو لہٰذا یاد رکھیے، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو ماتم داری ہے، ہم 2 گھنٹہ کرتے یا نہیں کرتے؟ ایمانداری سے بتائیے. کرنی چاہیے، ضروری ہے، ثبوت دینا ہے حسینیت کا. اور یہ جو نماز شب ہے، یہ ہے مطالبہ حسین. بس میں نے اتنی بڑی تبلیغ آپ کو کر دی ہے کہ یہ عشرے میں بھی ممکن نہیں ہے. عزاداری زہرا کی چاہت کا نام ہے، نماز شب مطالبہ حسین ہے. حقیقی عزادار وہ ہے جو ماں کی چاہت بھی پوری کرے، بیٹے کا مطالبہ بھی پورا کرے. تو آج سے انشاءاللہ کم از کم کچھ جوان لڑکے جن کے پاس وقت ہو، وہ نمازیں، اور میری ماں بہنیں جو بیٹھی ہیں، نماز شب کو واقعاً فراموش نہ کریں. اگر آپ کو جلدی نیند آ جاتی ہے تو تمام فتاوی موجود ہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد نماز شب پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں جاگ سکتے، آپ جلدی سونے والے ہیں، تو آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ لیجئے، 10 بجے پڑھ لیجئے. اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بہت ہی قیمتی وقت ہے، تو 3 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت نماز شفا، 1 رکعت نماز وتر. پورے اسلام میں یہ 2 مستحب ایسے ہیں جن کی قضا تک رکھی ہے شریعت نے. ورنہ قانون کیا ہے میاں؟ آپ بھی ماشاءاللہ مجالس پڑھتے ہیں، قانون کیا ہے؟ مستحب کی قضا ہے کہیں؟ کہیں نہیں ہے. مستحب میں قضا نہیں ہے. مثلا اگر آپ نے نماز عید نہیں پڑھی تو آپ اسے اگلے دن نہیں پڑھ سکتے کہ میں تو قضا ادا کر رہا ہوں. نہیں، جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں ان کی قضا نہیں ہے، جتنے بھی مستحب غسل ہیں ان کی قضا نہیں ہے. خالی 2 مستحب ایسے ہیں، ایک غسل جمعہ اور ایک نماز شب. اگر آپ نہیں کر پائے تو ان کو قضا کی نیت سے کر لیجئے. ایک غسل جمعہ، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، میں کل بتاؤں گا غسل جمعہ کی تھوڑی سی ترتیب اور پورا اس کا ثواب اور وہ. لیکن مطلب یہ مستحب ہے، اور ایسا مستحب ہے کہ اگر آپ رات میں نہیں پڑھ سکے اور صبح میں آنکھ نہیں کھل سکی ہے تو آپ دوپہر میں نماز شب قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن کسی طرح اس کو قضا نہ کریں. زیادہ تر اس کو دیکھیے، 8 منٹ میں پوری نماز ختم ہو جاتی ہے. زیادہ وقت نہیں لگتا نماز شب میں، کبھی آپ سمجھتے ہوں، لیکن ہمارا دل مائل کیوں نہیں ہوتا اس نماز کی طرف؟ یہ بڑا مسئلہ. اس لیے کہ عبادت آدمی اپنے مزاج سے کر بھی نہیں سکتا جب تک ادھر سے توفیق نہ ہو. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو ادھر سے توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. کبھی کبھی آدمی کا ہر جگہ دل لگتا ہے، مجلس میں نہیں لگتا. ابھی 2 گھنٹے کے لیے وہاں ہنسی مذاق کروا لیجیے، سب کا دل لگے گا.
ابھی آپ وہاں کھانا لگا دیجئے، سب کا دل لگے گا. کسی شادی میں چلے جائیے 4 گھنٹے تک دل لگتا ہے. مجلس تھوڑی سی لمبی ہو گئی، ارے کیسا قبلہ بلا لیا، یہ تو ماشاء اترنے کا نام ہی لیتا. جاب پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. کیوں؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ وجہ ہے. یہ تو ماشاءاللہ سنگاپور ہے. آپ انڈیا پاکستان میں جائیے، جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں مجمع کم ہے، گلیوں میں مجمع زیادہ ہے. جوان بھرے پڑے ہیں گلیوں میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادھر دیکھو ادھر 15-20 کھڑے ہیں، ادھر دیکھو ادھر 15-20 کھڑے ہیں. اب اگر میں آج اسی سنگاپور میں یہ پڑھ دوں، بھائی یہ ساری جھوٹی روایات ہیں. نہ تو کوئی نبی آتا مجلس میں، اور نہ کوئی امام آتا، اور نہ بیبیاں آتی، اور نہ ملائکہ آتے. تو اسی وقت میری کلپ بن جائے گی موبائل سے اور پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی. مولانا عزادار مقصر ہیں، اور وہ سنگاپور میں ایسا ایسا پڑھ کے گئے ہیں کہ کوئی فرشتے نہیں آتے، کوئی نبی نہیں آتا، کوئی رسول نہیں آتا. ٹھیک ہے، اگر میں پڑھ دوں ایسا، اگر کہہ رہا ہوں بھائی میں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تو اگر میں ایسا پڑھ دوں، میں پڑھوں گا نہیں ایسا، تو آپ کیا کہیں گے؟ مقصر ہیں. چونکہ آج کل مقصر کا، اخباریت کا، ملنگیت کا لیبل، تھوڑی سی دشمنی آپس میں ہوئی، کسی نے کسی کو ملنگ کہہ دیا، کسی کو مقصر کہہ دیا. ایک تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، ایک تو ہماری تعدادی بہت کم ہے. اپنے شیعوں کو فرقوں میں نہ بانٹو. نہ اخباریت کچھ ہے، نہ اصولیت کچھ ہے، نہ ملنگیت کچھ ہے. ہیں کچھ نہیں ہے یہ تینوں فرقے، بس 2 ہی فرقے ہیں، یا یزیدی بن جاؤ یا حسینی بن جاؤ. مرد آباد. میری قوم کے جوانوں، آپ تعداد میں ہو ہی کتنے سے؟ وہ اس پہ لعنت پڑ رہا ہے، وہ اس پہ لعنت پڑ رہا ہے. ارے بھائی ہمارے پاس بہت کیریکٹر ہیں لعنت کے لیے. آپس میں کہیں کو بھائی ہیں بلا وجہ آپس میں لعنت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، ایک آدمی کی معرفت آپ جیسی نہیں ہے. سارے علی کے زمانے میں اور رسول کے زمانے میں سارے سلمان نہیں تھے، سارے ابو ذر نہیں تھے، سارے مقداد نہیں تھے. اگر تم بہت بڑے مولائی ہو تو میں چھوٹا مولائی سمجھ کے مان لو، مگر لعنت نہ پڑھو، لعنت نہ پڑھو. ہو سکتا ہے آپ کی معرفت سلمان جیسی ہو، میری معرفت میثم جیسی ہو. آپ مجھے کیوں برابر کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو اپنے برابر کیوں کرنا چاہوں؟ نہیں. تو یہ فرقے ختم کریے اپنے یہاں سے، خدا کی قسم. کوئی فرقہ امام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سارے ہمارے بنائے ہوئے ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. ہم 50 سال پہلے دیکھیں تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. اسی لیے لبنان کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی کہ یہ جو حدیث ہے کہ تمام 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو اس نے پتہ کیا ریسرچ کی؟ وہ یہ کہتا ہے یہ 73 شیعوں میں ہوں گے. واقعا اس کی ریسرچ سے میں مطمئن ہوں. میں ضروری نہیں کہ ہر عالم مجھ سے مطمئن ہو، میں مطمئن ہوں. مطلب واقعاً صحیح ہے. اس لیے کہ 30-35 تو میں ابھی گنا سکتا ہوں جو شیعوں میں بن چکے ہیں. 30-35 فرقے اس وقت شیعوں میں موجود ہیں. جو اصولی ہیں نا مجتہد والے، ان میں بھی 6-7 ہیں، اور جو ملنگ ہیں ان میں بھی 3-4-5-6 ہیں، اور جو اخباری ہیں ان میں بھی کئی ہیں. مطلب ایک طرح کا نہیں ہے کوئی بھی. اس لیے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا وہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، جو بندوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا صرف اور صرف ایک ہی رہتا ہے. تو اتنے ہیں. اور اس کی دلیل مجھ کو اتنی پسند آئی، وہ کہتا ہے کہ میری امت میں، کہا انہوں نے، نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو یعنی شیعوں میں ہوں گے، اس لیے کہ امت میں جب ہی داخل ہوگا جب علی کو مانے گا. علی کو بغیر مانے امت میں داخل ہونے والا نہیں ہے. صلوات بھیجو محمد اور آل محمد پر. میری گزارش، میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں اپنا بھائی کہہ کے، دیکھیں نہ میں آپ کا دشمن ہوں نہ آپ میرے دشمن ہیں. اس عزاداری کو فرقوں میں لا کے برباد نہ کرو.
امام زمانہ بہت بڑا سوال کریں گے آپ سے آ کے، کیوں بلا وجہ تھوڑی تھوڑی بات پہ وہ اسے گالیاں، وہ اسے گالیاں، 15-20 آدمی انہی میں 3 کمیٹی. بھائی یار کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس سے تو اچھا آپ نہ کرو میں یہ ہے کم سے کم گھر میں بیٹھ کے کچھ عذاب سے تو بچو گے. اور یہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طرح مجلس کا تقدس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. جوان لڑکے گلیوں میں زیادہ ہیں، فرش عذاب پہ کم ہے. اور میں اگر کہہ دوں ملک نہیں آتے، نبی نہیں آتے، تو مجھے مقصر کہہ دیں گے ہیں. اور آپ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں آتا. اگر آپ کا اعتقاد ہے کہ انبیاء اور رسول آتے ہیں تو وہ جوان گلی میں کھڑا کیوں ہے پھر؟ جب نبی آ کے بیٹھ گئے، رسول آ کے بیٹھ گئے، فرشتے آ کے بیٹھ گئے، آپ گلیوں میں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ بھی آ جائیے نا. یا پھر یہ سوچئے کہ کون سی غذا کھا کے آ رہے ہیں جو فرش عزا تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یہ عزیزو بس بہت میں نے تبلیغ آپ کو کر دی ہے. اپنا ایک تو اختلاف ختم کریے، یہ میری پہلی گزارش ہے. ایک یہ کہ اگر کسی عالم نے کوئی لفظ کہا ہے تو اس کو مارکیٹ میں بعد میں ڈالیے، اس عالم سے پہلے پوچھیے. فتنہ بونا اچھی بات نہیں، وہ بھی عزاداری میں فتنہ. بھائی کوئی بھی کسی عالم نے پڑھا ہے، قبلہ آپ نے یہ پڑھا ہے، ہماری سمجھ میں یہ آیا کیا آپ نے اس طرح پڑھا یا نہیں پڑھا، یا آپ کہنا کیا چاہتے تھے، وہ سمجھا دے گا آپ کو. غلطی ہے تو یہ بھی کہہ دے گا میرے منہ سے نکل گیا، اور نہیں ہے تو کہے گا میرا قصد یہ نہیں تھا. اور اگر آپ غلط ہیں تو وہ آپ کو سمجھا دے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس عزا، یاد رکھیے کہ جملہ، ہر چیز میں سیاست کریے. عزاداری میں سیاست کرنے والا نہ کل آباد تھا نہ آج آباد ہے. عزاداری میں نہ کریے. تو میرا پہلا میسیج آج کا یہ ہے، نماز شب اس کی توفیق کی آج فرش عزا پہ دعا کریے. مجلس کے بعد جب مصائب ہوں تو ہر جوان یہ دعا کرے، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں حسین کا مطالبہ پورا کر سکوں. حسین ابن علی کا مطالبہ کیا ہے جوانوں؟ اما پڑھیے نہ پڑھیے آمین تو کہہ دیجئے میرے یار. ہاں صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. چونکہ نہ میں نیا ہوں آپ کے لیے، 10 سال پرانا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے 10 سال پرانے ہی ہیں، تو آرام سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. تو نماز شب کی توفیق، یہ نماز شب کے لیے امام نے کیوں کہا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز شب سے روایت میں موجود ہے انسان کا رعب دشمن کے اوپر غالب آ جاتا ہے. جتنا نماز شب پڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی دشمن کے اوپر غالب آتے چلے جائیں گے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا سب سے جلدی خاتمہ اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ نماز شب ہے. یعنی انسان کو پاک بنا سکتی ہے، حسینیت کے لائق بنا سکتی ہے، مجلس میں لانے کے لائق بنا سکتی ہے. تو نماز شب چاہے 3 رکعت پڑھ لیجئے، اس کو پڑھیے ضرور. میں نماز شب پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، چونکہ ماشاءاللہ آپ کو اتنا ہی کافی ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ مطالبہ حسین ابن علی ہے. یہاں تو بی بی نے اچھا اس مطالبے کو کہاں تک پورا کیا؟ امام فرماتے ہیں 11 محرم سے لے کے قید خانوں تک بھی میری پھوپھی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، نماز شب قضا نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا جس کو آپ ہوا میں لے سکتے ہیں. امام کہتے ہیں میری پھوپھی کی کوئی نماز شب بھی قضا، ہاں بس 1-2 دفعہ یہ تو ہوا کہ بیٹھ کے نماز پڑھی. آل محمد کے یہاں بیٹھ کے نماز پڑھنا قیامت ہے. یہ ہمارے لیے آپ کے آسان ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی، بس اتنا ہوا. مگر میری ماں بہنوں، آپ کی وجہ سے یہ عزاداری قائم ہے. اس نماز شب کی اپنے بچوں کو عادت ڈالی. یہ مطالبہ حسین ہے. بی بی زینب سے آخری وقت میں اگر کوئی چیز مانگی میرے مولا نے تو کتنی عظیم چیز ہے. آپ اپنی طرف سے کچھ بھی حسین کو دیجئے، بریانی، قورمہ، چاہے جس چیز پہ نظر دلائیے، وہ آپ کی طرف سے ہے. امام کی چاہت ہے نماز شب. اس لیے کہ جب جوان نماز شب ادا کرتا ہے تو دشمنوں پر اور یزیدیت پر غالب آتا چلا جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ ایک نے
کہا کہ مولا میں نماز شب نہیں پڑھ پاتا. مولا علی نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں. جس بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ گھنٹے گھنٹے کا کام کر لیتا ہے، یہ 8 منٹ کا کام نہیں کر پاتا. یہ تمہارے مولا کا قول ہے. مولا علی نے فرمایا کہ اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو آدمی کو توفیق نہیں ہوتی نماز شب کی. اس لیے اپنے لیے توفیق کی دعا مانگے. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک تاجر تھا، اسے تاجر کہیے آپ، بزنس مین. اور وہ جناب موسیٰ وہاں سے گزرے. جناب موسیٰ نے کہا کیا حال ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے جو ساتھ رہتے ہیں ان سے بڑے اچھے ہیں. مطلب کہا جی دیکھو میں تمہاری کبھی بات مانتا ہوں کبھی نہیں مانتا، نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، سجدہ کبھی کیا نہیں کیا، مال کبھی راہ خدا میں دیا کبھی نہیں دیا. مطلب میں کنٹینیو عبادت والا نہیں ہوں. ایسے ہم میں بھی ہوتے ہیں کہ میں کنٹینیو نہیں کرتا ہوں، تو کہتا ہے میں کنٹینیو کرتا ہوں، لیکن جو کنٹینیو کرتے ہیں ان سے اچھے حالات میرے ہیں. نہ میں بیمار ہوں نہ میں پریشان ہوں، روزی کی مجھ کو کوئی کمی نہیں ہے. اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھیے تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں کیا حالات بگڑے ہوئے ہیں بیچاروں کے، جو پورے دین پہ عمل کر رہے ہیں. اور اللہ مجھ سے تو بہت راضی ہے. بارگاہ خدا میں جناب موسیٰ نے کہا پروردگار جو اتنا تیرے لیے کرتے ہیں ان کے یہ حالات، اور جو کنٹینیو کرتا کبھی بدل جاتا کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں تو مزے میں ہوں حالات اچھے. آواز قدرت آئی موسیٰ وہ مریض ہے مگر اسے احساس مرض نہیں ہے. میں نے سنگاپور والوں کے بیچ میں جملہ کہا ہے، جملہ سنیے کیا. مریض ہے وہ. مجھے بتائیے مرض کون سا خطرناک ہے؟ جس مرض کا آپ کو پتہ چل جائے یا جس کا پتہ ہی نہ چلے. ڈاکٹر کے پاس آپ کب جائیں گے؟ جب مرض کا پتہ چلے. لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہو میں تو ٹھیک ہوں بالکل، تو آپ کسی جائیں گے ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں. تو مرض وہ خطرناک ہوتا ہے جس کا احساس ختم ہو جائے. اسی طرح گناہ بھی 2 طریقے کے ہیں. گناہ کرنے کے بعد آدمی کو احساس گناہ ہو جائے تو کربلا کا کیریکٹر حر بنتا ہے، اور اگر احساس پیدا نہ ہو تو حرملہ بنتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیریکٹر ہے، ایک حر ہے ایک حرملہ ہے. جہاں احساس ہو جائے تو انہوں نے کہا پروردگار، کہا وہ تو مریض ہے. کہا مریض سے کیا مطلب ہے؟ کہا موسیٰ، اب جملہ ایک ہی ہے، اگر 10 مجلس سے بھی سنتے تو شاید اتنا اچھا میسیج آپ کو نہ ملتا. جملہ سنیے کیا. اے موسیٰ، ہم نے اپنے ذکر کی لذت کو اس کے دل سے نکال لیا ہے. اسے ہر چیز میں مزہ آتا ہے، ہماری عبادت میں مزہ نہیں آتا. اسے سڑک پہ مزہ آتا ہے، ماتم حسین میں مزہ نہیں آتا. اسے گلیوں میں مزہ آتا ہے، اسے فرش عزا پہ مزہ نہیں آتا. تو دعا کیا کرو اللہ یہ توفیق دے کہ فرش عزا پہ آ سکو. اپنی اولاد کو لاؤ، امتحان کے بہانے نہ کرو میرے بچے کا امتحان ہے. یہ فرش عزا ذہن کو اتنا نورانی بنا دیتا ہے کہ جو 6 گھنٹے میں تیار کرتے گھر میں، مجلس میں آ کے ذہن اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے میں تیار کر لیں گے. اس لیے کہ بتائیے جن لوگوں کے پاس آپ مجلس میں بیٹھے ہیں ان کے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر یا نہیں ہوں گے؟ لا تنسینی فی صلاۃ. تو جناب زینب نے اس کو پورا کیا. اور پورا کیسے کر رہی ہیں اب یہاں سے سنیے آپ. اس کے بعد امام کی ہر وصیت کو جناب زینب پورا کر رہی ہیں. ہر وصیت بی بی پورا کر رہی ہیں. امام حسین کا دستور تھا جب کوئی لاشا لاتے تھے تو ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے اللہم تقبل حاذل قربان. پالنے والے اس قربانی کو، زور سے بولیے تھوڑا سا، ہاں جوانو بولو تھوڑا سا، پروردگار اس قربانی کو قبول کر. یہ دستور تھا. اب یہ مصائب بھی ہیں، میں مصائب سے فضائل لا رہا ہوں آپ کو. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، خیمے نہیں جلے ابھی تک، خیمے ابھی باقی ہیں، اصلی حالت پہ ہیں، بیبیاں خیموں میں موجود ہیں. اس وقت بی بی کو بھائی کی یہ سیرت یاد آئی کہ میرے بھائی نے ہر کی قربانی کو قبول کرایا اللہ کی راہ میں، تو مجھے بھی اپنے بھائی کی قربانی کو قبول کرانا چاہیے. اب سنیے یہاں مصائب تو بعد میں آئیں گے، فضائل سنیے. علی کی بیٹی خیمے سے باہر نکلی، چادر میں ملبوس، ابھی چادر چھینی نہیں ہے، چادر میں ہے بی بی.
چادر میں جا رہی ہیں اور ادھر ماحول جو لکھا کتاب نے تالیاں بج رہی ہیں، چونکہ امام حسین قتل کر دیے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے ہم ہر نعرہ تکبیر سے مرحوب نہیں ہوتے بھائی. نعرہ تکبیر بلند ہو رہی ہے، گلے مل رہے ہیں، کوئی شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے، باقاعدہ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، ہم نے حسین کو قتل کر دیا. ادھر تاشے، ادھر ڈھول، ادھر خوشیاں، ادھر عید، ادھر مبارکباد. ادھر علی کی بیٹی نکلی، مجمع کائی کی طرح پھٹا، مجمع جگہ دی. مجمع نے سوچا علی کی بیٹی کرے گی تو کیا کرے گی. اب سنیے عزیزو، اب جیسے ہی وہاں پہنچی جہاں بھائی کا لاشا تھا تو وہاں پتھر ہی پتھر تھے، نیزے نیزے تھے، اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. اور بی بی نے ایسے ہٹایا اور ہٹا کے بھائی کا لاشا نظر آیا اور ایک جملہ کا، حل انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا ماجایا ہے. امام حسین کی لاش سے آواز آئی، اٹھا تو نہیں سکی، ہاتھوں کو ایسے کیا اور کہا اللہم تقبل ھذا قربان، پالنے والے اس قربانی کو قبول کر. اب دیکھیے، آپ سنگاپور میں ہیں، میں انڈیا میں ہوں، پاکستان کے لوگ ہیں، میری ماں بہن ہیں، سب یہاں پہ ہیں. ہم عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں، مگر وہ مجمع جو تھا، جو یزید کا لشکر ہے، وہ عربی گرامر سے واقف ہے، وہ عربی ہے، وہ جانتا ہے عربی کی لطافت کو، چونکہ اہل زبان ہے. جیسے ہی بی بی نے کہا اللہم تقبل ھذا القربان، اب ماشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. مگر اب میں ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں کہ بی بی نے کتنا بڑا کارنامہ کیا. اللہم تقبل ھذا القربان، پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لیں. جیسے ہی یہ جملہ کہا تو جن کے ہاتھ میں تاشا تھا ان کے ہاتھ سے تاشا چھوٹا. جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے انہوں نے مبارکباد دینا چھوڑا، جو شور مچا رہے تھے انہوں نے شور مچانا چھوڑا، جو گلے مل رہے تھے انہوں نے گلے ملنا چھوڑا. اور اب دیکھیے کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، حسین مر گئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے حسین کو مار ڈالا. ادھر بھی کیا کہتی ہیں، پالنے والے اس قربانی کو قبول فرمائیں. یعنی یہ مردہ نہیں ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، اس پہ میں ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. مجمع کہہ رہا ہے حسین مر گئے، زینب کہتی ہے یہ قربان ہے. قربان ہے تو شہید ہے، شہید ہے تو زندہ ہے. وہ مجمع کہہ رہا ہے حسین مر گئے، زینب کہتی ہے یہ شہید ہے، یہ شہید ہے. اب راز سمجھ میں آئے گا، کوفے کے بازار میں تلاوت نہیں ہو رہی ہے، زینب کے دعوے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ میری بہن نے میری زندگی کا اعلان کیا تھا تو میں اب اپنی حیات کا اعلان تلاوت کلام پاک سے کر رہا ہوں. سمجھ رہے؟ یعنی یہ دعویٰ ہے، زینب کا دعویٰ ہے کہ یہ قربان ہے، یہ اللہ کی راہ میں گیا. جو اللہ کی راہ میں گیا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، یہ زندہ ہے. ادھر حسین تلاوت کر رہے ہیں، ادھر شمر حیران ہے. ارے کہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بخار زیادہ آدمی کو کمزور کرتا ہے، بخار میں چاہے جیسا ہو آدمی مگر زندہ تو ہے. بخار میں سر تن سے جدا نہیں ہوتا نا، سر ہوتا ہے نا، بولتا ہے، چالتا ہے. گلے کا کاٹ لینا بڑی مصیبت ہے یا بخار کا آنا؟ بخار کا آنا، بخار کا آنا، گلے کا کٹنا، گلے کا کٹنا وہ ہائی لیول کی مصیبت ہے. ادھر بخار آنا کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ سے ذرا غور فرمائیں. امام حسین اگر کلام کرتے تو بھی معجزہ تھا. امام حسین شمر کو متوجہ کر کے کوئی جملہ کہتے ایسے نہ کرو، یہ بھی معجزہ تھا. امام حسین کوئی اور چیز کہتے وہ بھی معجزہ تھا. یہ قرآن مجید ہی کیوں؟ اور قرآن مجید میں سورہ کہف کیوں؟ اور سورہ کہف میں وہ آیات کیوں؟ تو اب آپ نے کبھی توجہ دی اس بات مسئلے پہ کے اوپر؟ پوری دنیا میں آپ نے ان دو قاریوں سے بڑا کوئی قاری نہیں دیکھا ہوگا.
وقت ولادت بچہ تلاوت کرے ایسا باپ نہیں دیکھا ہوگا، اور نوکے نیزہ پہ سر کٹنے کے بعد بیٹا تلاوت کرے ایسا بیٹا نہیں دیکھا ہوگا. ہاں، علی نے ابتدا کر کے قرآن سے بتایا ہماری ابتدا قرآن ہے، حسین نے تلاوت کر کے بتایا ہماری انتہا قرآن ہے. اجا ادھر قاری موجود تھے، ایک قاری نے نہ کہا زیر غلط ہے، زبر غلط ہے، آیت غلط ہے، کہنا حسین کو کچھ چاہیے تھا، حسین نے کہہ کچھ دیا ہے. بتائیے مجھے ایک جگہ دکھائیے کہیں ہے کسی مورخ نے کہا ہو کہ امام حسین نے تلاوت غلط کی، مثلا امام حسین کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہہ دیا. مگر امام نے تلاوت کی، اور پورے قاری خاموش ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے جس کے نواسے کا ذہن سر کٹنے کے بعد نہ بہکے، اس کے نانا کا ذہن تھوڑے سے بخار میں کیسے بہک جائے. بات سمجھ رہا ہے؟ یہ ایک میسیج ہے، یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے عزیزو. بس اس کے بعد خیمے جلے. خیمے جلے تو میرے خیال میں زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی، چونکہ میں ٹائم دیکھ کے نہیں بیٹھا ہوں بھائی. صلوات پڑھے محمد و علی محمد. 5-10 منٹ لے سکتا ہوں میں؟ عادل کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 10:30 ہو رہے ہیں. کتنے بجے تک بند ہونا؟ مطلب 15 منٹ لے سکتے ہیں نا، مصائب کے بغیر یا مصائب کے ساتھ؟ اچھا مصائب کے ساتھ تو چلے 8 منٹ وہ 8 منٹ وہ. صلوات پڑھے محمد و علی محمد. اب اس کے بعد ذرا میسی سنیے آپ، اس کے بعد کیا ہوا؟ خیمے میں آگ لگی. خیمے میں آگ لگی تو بی بی امام سجاد کے پاس گئی. اس پہ آپ جو پی ایچ ڈی کرنا چاہے وہ پی ایچ ڈی بھی کر سکتا ہے، بڑا عجیب و غریب موضوع ہے. بی بی امام سجاد کے پاس گئی اور مسئلہ پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. پہلے میں آپ سنگاپور کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، اگر ہمارے آپ کے گھر میں آگ لگ رہی ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ زور سے بول رہے ہیں، باہر نکلنا چاہیے. یہ مسئلہ ہمارے چھوٹے سے 12 سال کے بچے 13 سال کے بچے سے پوچھئے، میری ماں بہنوں سے پوچھئے، وہ کیا کہیں گی کہ نہیں بھائی اگر گھر میں آگ لگ رہی ہے تو نکل جانا چاہیے. جو مسئلہ آج کل چھوٹے سے ٹیچر کے پڑھائے ہوئے بچے کو معلوم ہے، تو کیا علی کی زبان جس کے منہ میں ہو، شیر زہرا جس نے پیا ہو، امامت نے جسے آغوش میں پالا ہو، عالمہ غیر معلمہ کا خطاب جسے سجاد نے دیا ہو، اس بی بی کو مسئلہ نہیں پتا ہے؟ پھر کیوں پوچھ رہی ہیں بھئی؟ جب مسئلہ آج کے چھوٹے سے بچے کو پتا ہے تو جو عالمہ غیر معلمہ اسے نہیں پتا ہے، پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ ایک شمع روشن کر رہی تھی علم کی شام غریبہ سے. رونا نہیں ہے، فضائل پڑھ رہا ہوں، رلاؤں گا بعد میں، پہلے توجہ چاہتا ہوں. یہ شمع روشن کر رہی ہیں فضائل کی بی بی زینب کہ اگر اپنے سے بڑا عالم موجود ہو تو کبھی اپنی رائے پر عمل نہ کرنا، اس عالم سے پوچھنا. یہ ایک میسیج ہے شام غریبہ سے. آج کل ہم اپنی رائے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، عالم سے پوچھنا نہیں چاہتے، مجتہد سے پوچھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمیں تو حدیث یاد ہے، ہم تو جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. کچھ نہیں پتا. بی بی زینب نے مسئلہ پوچھ کے بتایا کہ اپنے سے بڑا جب عالم موجود ہو تو اپنی رائے پہ عمل نہ کرو. یہ کردار زینبی ہے. آیا چلیے، بی بی نے تو مسئلہ پوچھ لیا تھا، ایک ریزن تو یہ ہے. تو امام سجاد کو کہہ دینا چاہیے تھا پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، یہ نہیں کہا آپ جانتی ہیں. کیا کہا کہ نہیں باہر نکل جائیے، یعنی مسئلہ بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ جس حکمت کو بی بی زینب سمجھ رہی تھی اسی حکمت کو امام سجاد سمجھ رہے تھے کہ میری پھوپھی کا مقصد کیا ہے. واقعہ کربلا کے بعد مسئلہ پوچھنا، زینب بتانا چاہتی تھی کہ ایسی مصیبتوں میں جس کی نواسی کا ذہن نہ بہکے، اس کے نانا کا ذہن بخار میں کیا بہکے گا. زینب نے مسئلہ پوچھ کے بتایا میرا ذہن صحیح ہے، سجاد نے مسئلہ جواب دے کے بتایا میرا ذہن بھی صحیح ہے. واقعہ کربلا کے بعد نہ ان کا ذہن بدلا ہے نہ میرا. ایک ریزن. آیا چلیے میں اس مسئلے کو تھوڑا اور گہرا کرتا ہوں.
اور اس پہ آپ ذرا مجھے توجہ سے جواب دیں گے. امام کی امامت، ظاہری امامت کا پہلا مسئلہ ہے یہ. ظاہری امامت کا پہلا مسئلہ جو امام سجاد کو دینا پڑا. زینب کو عادت کاہیں کی ہے؟ پردے میں رہنے کی یا بے پردہ رہنے کی؟ پردے میں رہنے کی. امامت کیا کہتی ہے؟ امامت کیا کہتی ہے؟ خیمے سے باہر چلے جاؤ. عادت کہتی ہے یہیں رہو. امامت کہتی ہے نکل جاؤ. زینب نے شام غریبہ میں دوسرا پیغام ہم سب کو دیا، اپنے جذبات کے اعتبار سے عبادت نہ کرنا، امام کی اطاعت کرنا. یہ دوسرا میسج تھا. جیسے مولا علی کو عادت کاہیں کی ہے بتائیے، تاکہ میں اب تھوڑا سا آپ کو سنا بھی دوں فضائل. مولا علی کو عادت کاہیں کی ہے؟ رات کو سونے کی یا رات کو جاگنے کی؟ جاگنے کی. حکم رسول کیا ہے؟ میرے بستر پہ سو جاؤ. عادت کہتی ہے جاگو، رسالت کہتی ہے سو جاؤ. اچھا مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اگر میں آپ کو کہوں مجلس میں سو جاؤ تو یہ آپ کے اختیار میں ہے کیا؟ نہ سوتا ہوا ہوگا وہ بھی نہیں سوئے گا. اور اگر میں کہہ دوں میاں یہیں سو جاؤ، وہاں تلوار لیے ظالم کھڑے ہیں، بم لیے کھڑے ہیں، توپ لیے کھڑے ہیں باہر، جیسے ہی نکلو گے مارے جاؤ گے، تو آپ کیا آگے قبلہ اگر سلانے کا حکم دینا تھا تو خطرہ نہیں بتانا تھا، اور وہ خطرہ بتا دیا تو ویسے نیند نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے عادت بدل جائے تو نیند نہیں آتی، بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی، جان کا خطرہ بڑھ جائے تو نیند نہیں آتی. مگر ان تینوں خطروں کے بعد علی کہتے ہیں جیسا آج سویا، جیسا آج سویا ایسا کبھی نہ سویا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ذہن اس فضائل کی معراج پہ پہنچا یا نہیں پہنچا. اللہ نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنی مرضی کا مالک بنا دیا. اما سونے میں اور مرضی کا مالک، مسئلہ سونے کا نہیں ہے، قرآن مجید کا مسئلہ ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا اسے کہتے ہیں جسے نہ نیند آتی ہو نہ اونگ آتی ہو. شب ہجرت علی نے بستر رسول پہ سو کر رسالت کی جان بھی بچائی ہے، اس کی توحید بھی بچائی ہے. ایک صلوات بھیجے محل میں. رسول پہ حیدر تھے میرے خار، یوں بستر رسول پہ حیدر تھے میرے خار، جیسے کہ شیر سویا ہوا ہو کچھار میں ایک نعرہ حیدری. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز کے ساتھ ایک مردانہ شیر والا نعرہ لگائے، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. سو رہا ہے؟ تو بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی، خطرہ بڑھ جائے تو نیند نہیں آتی. خیر مجھے شب ہجرت نہیں پڑھنا ہے. تو عادت اور اطاعت امام، یہی مسئلہ آج ہمارے یہاں ہے. ہم اپنی عادت پہ عمل کرتے ہیں، اطاعت پہ نہیں عمل کرتے. مثلا آپ کو نزلہ زکام ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ وضو نہیں کر سکتے. پتہ چلا بندے نے 4 دن کی نماز ہی اڑا دی، نماز ہی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھ پا رہے. کہا قبلہ کیسے پڑھیں؟ میں نے کہا آ جائیے بھائی، نزلہ ہو رہا ہے. میں نزلے سے تو نماز وہ نہیں ہوتی. کہنے ڈاکٹر نے کہا وضو نہیں کر سکتے. میں نے کہا اسلام کہتا تیمم کر لیجئے. کہا عادت نہیں ہے. مجھے آج تک قبلہ جب سے میں نے نماز پڑھی کبھی بغیر وضو کے پڑھی نہیں. اور اگر مجھے ڈاکٹر نے کر دیا میں نے نماز چھوڑ دی، مگر تیمم سے نہیں پڑھی. یہ وہ غلام ہے جو اللہ اور علی کا غلام نہیں ہے، یہ اپنے جذبات کا غلام ہے. ورنہ عقل سے یہ سوچتا جس نے وضو کے لیے کہا ہے اسی نے مجبوری میں تیمم کے لیے کہا ہے. اور اسی لیے اللہ نے تم سے محبت کے لیے، تاکہ تمہارا رشتہ جڑا رہے تراب سے بھی اور پانی سے بھی، پانی زہرا کی ملکیت میں دے دیا تاکہ وضو صحیح ہو جائے، مٹی ابو تراب کی ملکیت میں دے دی تاکہ تیمم صحیح ہو جائے. مگر کہتا ہے میرا دل ہی نہیں چاہتا.
پہلی تو بات یہ ہے کہ میاں اسلام میں آپ کی حیثیتی کیا ہے جو آپ کا دل نہیں چاہتا. ایک فیشن اور چلا آج کل, میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ, اور تمہاری سمجھ میں کیا کیا آ گیا بھائی ابھی تک. پورا اسلام تمہارے کندھوں پہ ہے. جس کی بیوی کے سامنے نہیں چلتی وہ مذہب میں چلانا چاہتا میاں. ہاں واقعی, جس کی گھر میں نہیں چلتی ذرہ برابر وہ اسلام میں چلانا چاہتا ہے آ کے. ارے یار حیف کرو. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر تم کو اپنی رائے پہ عمل کرنا تھا تو سقیفہ مانتے, غدیر نہ مانتے. اس لیے کہ غدیر اپنی رائے پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے, غدیر نظام پروردگار ہے. تو عزیزو بس یاد رکھیے, رائے آپ کی کیا ہے, اور یہ قبلہ میرا دل یہ کہتا ہے, اور تیرا دل کیا ہو, تو کون ہے یار. جو امام نے کہہ دیا, رسول نے کہہ دیا, قرآن نے کہہ دیا, میرے دل سے کیا مطلب, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ کی سمجھ میں آج تک آ ہی کیا گیا بھائی. دنیا تو اصلی طور پہ تمہارے سمجھ میں نہ آئی ہے. جب تک فون کا زمانہ نہیں تھا آپ کے سمجھ میں فون آ رہا تھا. یہ موبائل جب تک نہیں تھا موبائل سمجھ میں آ رہا تھا آپ کے. مگر اب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو, تو یہی مسئلہ کہ انشاءاللہ ترقیاں ہوتی رہیں گی, اللہ آپ کا ذہن بڑھاتا رہے گا اور آپ اس کو مانتے رہیں گے. تو بی بی نے مسئلہ پوچھا. تیسرا ریزن بی بی کے مسئلہ پوچھنے کا, ایک تو امامت کی اہمیت بتانا ہے. وہاں خیمے کے باہر کیا ہو رہا ہے, یزید جیت گیا, حسین ہار گئے, اور ہم نے جو ہے حسینیت کو ختم کر دیا. سب سے بڑا میسیج ہے, اس پہ پی ایچ ڈی کریں آپ. جناب زینب نے مسئلہ پوچھ کے یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارا. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مسئلہ پوچھ کے بتا رہی ہوں. امامت کل بھی زندہ تھی, امامت آج بھی زندہ ہے. امامت زندہ ہے, یہ مسئلے حل کر رہی ہے, امامت زندہ ہے. اس کے بعد بی بی نے دوش پہ اٹھایا, بس آخری جملہ مجلس کا. اس کے بعد بی بی نے دوش پہ اٹھایا. کیسے؟ امام باقر کو ہاتھوں پہ اٹھایا, علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام, یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے. باقی موضوع انشاءاللہ یہاں سے کل آگے بڑھے گا. آخری ریزن کیا ہے, چونکہ وقت بھی ہو گیا جتنا میں نے آپ سے مانگا تھا, آخری ریزن کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہیں سے بیان شروع ہو جائے گا. عزیزو, یہ ایام بڑے قیامت کے ہیں, یہ ایام بڑے مصیبت کے ہیں. ان ایام میں ہم اور آپ بڑے چین کی نیند سوتے ہیں, مگر حسین کی چہیتی جس کا نام سکینہ ہے, اگر حسین اتنی وصیتیں جتنی سکینہ کے بارے میں کر کے گئے, میری ماں بہنوں اور جن کے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, ذرا وہ اپنی بچیوں کا تصور کر کے یہ مصائب سنیں کہ آپ نے کوئی 4 برس کی بچی ایسی دیکھی کہ جس کے منہ پہ اتنے تماچے مارے گئے ہوں, اتنے تماچے مارے گئے ہوں کہ رخسار نیلے ہو جائیں؟ کیا آپ نے کوئی بچی ایسی دیکھی؟ بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا اپنے علماء سے کہ شمر کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی ادھر سے بی بی کے منہ پہ تماچے مارا کرتا تھا. اور سجاد نے کہا, اے شمر, ارے میری بہن کو اس طرح نہ مار. ارے رسول کی حدیث ہے, کسی حیوان کے منہ پہ بھی تازیانہ نہ مارو. مگر یہ بچی تازیانے کھاتی ہوئی بار بار, اور ماں سامنے ہے, پھوپھی سامنے ہے, بہن سامنے ہے, بھائی سامنے ہے, جتنے بھی تم باپ اور ماں بیٹھے ہو, اگر تمہاری بچی کے منہ پہ کوئی ظالم تماچا مارے تو تم برداشت نہیں کر سکتے. ارے سجاد کا جگر دیکھو, ارے زینب کا جگر دیکھو. جب بی بی کو مارا کرتا تھا شمر, کبھی سجاد کا چہرہ دیکھتی تھی, کبھی زینب کا چہرہ دیکھتی تھی. اور یہ بے بس اور مجبور, جب شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو یہ قافلہ چلا, عزیزو, بی بی زینب کے, بی بی سکینہ کے اور بی بی فاطمہ کے مصائب بالکل ملتے جلتے ہیں. یہ بھی باپ پہ روتی رہی, وہ بھی باپ پہ روتی رہی, اس کو بھی رونے سے منع کیا گیا, اس کو بھی رونے سے منع کیا گیا. اور اب جملہ برداشت کیجئے گا, اس کو بھی رونے
سے منع کیا گیا, اس کو بھی رونے سے منع کیا گیا, اس کو بھی مارا گیا, اس کو بھی مارا گیا, اس کے دروازے میں آگ لگائی, اس کے دامن میں آگ لگائی. سن رہے آپ, اس کی پسلیاں بھی توڑی گئی, اس کی پسلیاں بھی توڑی گئی. آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. زہرا کے پہلو پہ جلتا دروازہ گرا تو پسلیاں ٹوٹ گئیں, اور ادھر 11 محرم کو شمر نے سکینہ کو چھین لیا, اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا دیا. زینب نے کہا شمر ارے اس بچی کو مجھے دے دے, ارے اس بچی کو مجھے دے دے, مگر شمر نے نہ سنا. میرے جوانوں شرما کے نہ روئیے گا, ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اربعین میں کربلا میں نہیں ہے, ورنہ پوری دنیا کربلا میں ہے. وہ وقت سنو, ارے شمر مجھے اس بچی کو دے دے, مگر جب شمر نہ مانا, ایک مرتبہ سکینہ کو رسیوں سے جکڑ کے اونٹ کو چلتا کیا. جب بی بی گر گئی تو دوبارہ زنجیروں سے جگڑا. جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا ننھی ننھی پسلیاں, خون بہہ گیا. ادھر کان زخمی ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, ادھر کان زخمی ہے, ادھر بی بی کی پسلیاں زخمی ہیں, تو اس کی پسلیاں بھی توڑی گئیں, اس کی پسلیاں بھی توڑی گئیں. اور آخری دیکھ لیجئے, اس کا جنازہ بھی غربت میں اٹھا, اس کا جنازہ بھی غربت میں اٹھا, اس کا جنازہ بھی اندھیرے میں اٹھا, اس کا جنازہ بھی اندھیرے میں اٹھا. اور برداشت کریے گا, برداشت کریے گا, خدا کی قسم, جب زہرا کو غسل دیا تو علی نے چیخ ماری. جب ایک غسالہ نے غسل دیا اس نے چیخ ماری, اے زینب اس بچی کو کیا مرض تھا؟ کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا جب میں نے ننھا سا کرتا اتارا, ارے پسلیاں پہ چپک گیا. زینب نے کہا بی بی ارے جب سے یہ یتیم ہوئی ہے اسے تماچے مارے گئے ہیں. جب زہرا کا جنازہ اٹھا تو علی مشکل میں آ گئے, جب سکینہ کا جنازہ اٹھا تو سجاد مشکل میں آ گئے. علی مشکل میں کیسے آ گئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسن و حسین, ماں کا جنازہ قبر میں لے نہیں سکتے, علی زہرا کا جنازہ کسی نامحرم کو دے نہیں سکتے, اکیلے علی ہیں, قبر زہرا ہے. آہستہ 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 آہستہ, بس آخری جملہ, آہستہ آہستہ زہرا کی لاش کو قبر کے حوالے کیا. رسول کے 2 ہاتھ نکلے, رسول کے 2 ہاتھ نکلے, لاؤ علی میری امانت کو مجھے دے دو. مجھے نہیں پتا آپ جوانوں مصائب سمجھے یا نہیں سمجھے, میری ماں بہنیں اور آپ, لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو. ارے علی نے سر پیٹ لیا, یا رسول اللہ امانت کا قانون ہے, جیسی دو ویسی واپس کرو. یا رسول اللہ ارے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی, ارے اس سے پوچھئے گا. سکینہ, اب سنیے, سکینہ کے جنازے میں بھی یہی پریشانی ہے. شریعت کا حکم ہے عورتیں جنازہ نہیں اٹھا سکتی, مرد کو جنازہ اٹھانا ہے. مرد اکیلے سید سجاد ہے, مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیا, گلے میں خاردار توق. سجاد اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ زینب نے ہلکا سا اشارہ دیا, سکینہ کا جنازہ سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا. امام ایسے جنازہ لے کے چلے, فرات کا رخ کیا, چچا عباس, ارے بیکار میرے ہاتھ, بیکار میرے ہاتھ زخموں سے رسن کے, ارے میں توق سنبھالوں یا جنازے کو بیٹھ کے. اے بابا آ جاؤ, اے چچا آ جاؤ. سجاد قبر کے قریب گئے, ایک مرتبہ قبر سے حسین کے ہاتھ نکلے. اے سجاد ارے میری امانت مجھے دے دو. اے بابا ارے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی.
سيعلم الذين ظلموا ماتم حسین. اپنا قبلہ رخ ہو کے اور اپنا داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، چونکہ اس وقت امام زمانہ ضرور ہوتے ہیں مصائب کے وقت، قبلے کی طرف روک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ماتم حسین.